بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. عمران خان صاحب سے متعلق بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. لیکن پہلی خبر ہم لیں گے 3 وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ اور اختیار ولی صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی. معاملہ ہے ترا وادی میں جو فوجی آپریشن اور فوجی آپریشن سے پہلے جو وہاں لوگوں کو بے گھر کیا گیا, ہزاروں خاندانوں کو کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا اور اوپر سے ہو گئی برف باری, جس کے بعد یہ انسانی المیہ جس نے جنم لیا, اس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. اور جب پریشر آیا, پبلک پریشر آیا اور انٹرنیشنل پریشر آیا, انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے آیا, اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے, خاص طور پہ سہیل خان آفریدی نے, مینا خان آفریدی نے, شفیع جان نے, جب یہ ساری صورتحال کھل کر بیان کی اور لوگوں کو بتایا, میڈیا کو بتایا, اور رابطہ عوام مہم پہ جب نکلے, اسٹریٹ موومنٹ پہ اس وقت بتایا, تو اس کے بعد انٹرنیشنلی اس بات کو بہت زیادہ آبزرو کیا گیا کہ یہ واقعتاً زیادتی ہے کہ وہ کون سا برف باری میں آپریشن ہونا تھا, اور ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ برف باری میں تو کوئی جانور بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا, وہ بھی وہاں پہ نقل مکانی کر جاتے ہیں. تو وہ کون سا فوجی آپریشن تھا جو برف باری کے دوران ہونا تھا, اور برف باری سے عین 2-4 دن پہلے وہاں سے ہزاروں خاندانوں کو نکال دیا گیا. یہ معاملہ جو ہے وہ کافی شدت اختیار کر چکا, اور اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا, باقاعدہ طور پہ سرکاری بیان جاری کر دیا وزارت اطلاعات و نشریات نے, اس میں بھی غلط بیانی کی گئی. ظاہر ہے موقف بڑا ویک تھا, کیونکہ خواجہ آصف طلال چودھری اور ڈی جی آئی ایس پی آر, ان تمام صاحبان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے, فلور آف دا ہاؤس موجود ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس موجود ہے, لائیو پریس کانفرنس ساری دنیا نے سنی. تو یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے. اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا, اور آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے ساتھ جو 24 رکنی کمیٹی نے معاملات طے کیے تھے, ان معاملات کو ڈسکلوز کر دیا گیا, اور پہلے ان سے زبردستی ایک کام کروایا گیا, اور جب زبردستی کام کروایا گیا اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے. اس کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں پبلک کر دی گئیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ ان کو معلوم ہے, جبکہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں تھا. اور سہیل آفریدی صاحب گئے, خیبر پختونخوا کی حکومت گئی, ان کو لک آفٹر کیا. اب ہوا یہ کہ کل پھر, کیونکہ یہ پریشر ہے, پہلے تو 12 دن بالکل خاموشی اختیار کی گئی. جب 12 دن مکمل خاموشی کے بعد جب پریشر اتنا آیا کہ اب جواب دینا ہی پڑے گا, تو جواب دینے کے بعد ایک اعلامیہ پریس ریلیز جاری کیا گیا, اس کو بھی ڈیفیوز کر دیا گیا. سوشل میڈیا نے اس کے بخیے ادھیڑ دیے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے, خیبر پختونخوا کے میڈیا نے, اور جو ترا وادی کے لوگ تھے انہوں نے. اس کے بعد پھر کل پریس کانفرنس ہوتی ہے جی, بڑی دلچسپ صورتحال. خواجہ آصف, اختیار ولی اور عطا تارڑ صاحب, تینوں صاحبان پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور تینوں صاحبان پریس کانفرنس سے پہلے, پریس کانفرنس ہوتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر میں, اور میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اکیلے رپورٹرز نے آنا ہے, اور اپنے ساتھ کیمرہ نہیں لے کے آنا, اور ہم آپ کو خود جو ہے وہ کلین فیڈ دیں گے, پی ٹی وی کی طرف سے آپ کو کلین فیڈ ملے گی, اور وہیں سے آپ نے اپنے لیے جو ٹیلی ویژن چینل جو مانیٹر کر رہے ہیں وہیں سے آپ لے لینا. تو اس طریقے سے کلین فیڈ ان کو کہا گیا مل جائے گی, اور وہ باقاعدہ طور پہ شیئر کیا گیا کہ کلین فیڈ کے لیے یہ ہیں پیرامیٹرز جو ہیں. تو وہ سارے کا سارا ہو گیا. رپورٹرز, اینکر پرسن, تو سارے بہت سینئر لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور کوئی بھی ایسا چہرہ نہیں تھا جو کہ ان نون ہو, سب کے سب موجود تھے وہاں پہ. اور وہاں پہ پہلی بات کیمرہ نہیں تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ سوال و جواب کی جب نشست ہوئی تو صحافیوں کی آواز بند کر دی گئی. صحافی سوال پوچھ رہے تھے, آواز بند کر دی جاتی تھی, اور تاکہ لوگ نہ سن سکیں, صرف جو وزراء بیٹھے ہیں وہ سن لیں, ان ہاؤس جو ہے وہ ان تک آواز آئے, باہر کوئی نہ سنے کہ سوال کیا ہو رہا ہے. سوال انتہائی بڑے سیدھے سوال ہو رہے تھے, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جھوٹ پکڑے جا رہے تھے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی بیان کر چکے تھے, اختیار ولی صاحب بھی بیان کر چکے تھے, اور عطا تارڑ صاحب بھی بیان کر چکے تھے کہ ایسی کی تیسی ان کی, ہم تو فوجی آپریشن کریں گے, اور فوجی آپریشن ہو رہا ہے. یہ ہوتے کون ہیں فوجی آپریشن روکنے والے؟ ان کو کہا گیا دہشت گردوں کے یہ ساتھی ہیں. یہ سارا کچھ کیا گیا. جب سوال سخت سے سخت سوال ہونا شروع ہوئے تو ان کی آواز بند کر دی گئی. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوا جب ان کو فیوریبل سوال بھی نہیں ملے, اور جب رد عمل زیادہ سخت آیا, اس کے بعد بالکل ہی وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی, اور 3 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کو چھوڑ کر
اس کو غائب کر دیا گیا. اس کی جگہ پہ فاروق ستار صاحب کا جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, میڈیا ٹاک کر رہے تھے کراچی میں. ان کو کہا کہ ان کو کٹ کر لیں. یہ نیا حکم آیا ٹیلی ویژن چینلز کو, لہذا تمام ٹیلی ویژن چینل نے اپنا رخ موڑا اور فاروق ستار کو دکھانا شروع کر دیا اور ان کو سنانا شروع کر دیا. سوال کیا ہو رہے تھے اب اس میں ہوا آگے, جو ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ جناب تیرا وادی کا جو 1880 کا ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی اور انگریزوں کے دور کا ایک گزٹ لے کے آئے عطا تارڑ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کہ یہ تو 1880 سے چلا آ رہا ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں. تو اکتوبر میں پہلے برف باری ہوتی تھی اور اب یہ تبدیل ہوتی ہوتی یہ برف باری جنوری تک چلی گئی ہے. یہ کلائمیٹ چینج کا بھی اس میں معاملہ ہے. یہ جو نقل مکانی ہوئی ہے, لوگ بے گھر ہوئے ہیں, اور اس میں تو 1880 میں انگریز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے, لہٰذا یہ بات کی گئی. تو اگر یہ تھی تو پھر 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ IDFC اور کور کمانڈر کیا کر رہے تھے, ان کے ساتھ کیا معاملہ طے کیے جا رہے تھے اور ان سے کس چیز کے دستخط لیے جا رہے تھے. بہت زیادہ ان میں تضادات تھے, اور جب صحافیوں نے وہ تضادات بیان کرنا شروع کر دیے, پہلے ان کی آواز بند کی گئی اور اس کے بعد پوری کی پوری پریس کانفرنس ہی گول کر دی گئی اور اس کو سمیٹا گیا اور PTV نے کیا کٹ اور اس کے بعد آگے فاروق ستار صاحب کی طرف. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک MNA جو ہے ان کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی اور 3 وفاقی وزراء جن کو نہلا بھسلا کر اور تیاریاں کروا کے ان کو بھیجا گیا تھا اور وہاں پہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے, اس کی وجہ سے تو وہ خود کہہ چکے تھے. تو اس کے بعد یہ معاملہ جب ہوا, کیونکہ کل جو خیبر پختونخوا میں سیشن ہوا تھا اسمبلی میں, اس میں 12 منٹ شفیع جان صاحب بولے اور تقریباً 22-23 منٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بیان دیا تھا, پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ واپس نہ لیا, یہ جو وفاقی حکومت نے وزارت اطلاعات و نشریات نے بیان جاری کیا ہے, اگر یہ واپس نہ لیا تو ہم اتوار کو جرگہ کریں گے آفریدی قبائل کے ساتھ اور پھر ان سے پوچھیں گے, اور پھر 24 رکنی کمیٹی کو بھی لے کے آئیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے. تو یہ جب معاملہ ہوا تو اب ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا تھا. تو اس طرح سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایک غلط کام کرتے ہیں پہلے, پھر ایک غلط کام کو دبانے کے لیے پھر کئی اور غلط کام, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ برف باری, ہاں ایک اور بات سامنے آ گئی جی اس میں ان کی زبان پہ کہ دیکھیں اصل مسئلہ خواجہ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ہے 12,000 ایکڑ زمین اور وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے اور 1 ایکڑ کی جو پیداوار ہے وہ 30-35 لاکھ روپیہ ہوتا ہے جی 1 ایکڑ سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے کوئی کئی 100 ارب روپیہ بن جاتا ہے, اور ان یعنی کہ آلموسٹ $1.5 ارب کا انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ ہے. تو اصل پرابلم اس کا مطلب یہ ہوا, ہاں جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے 12,000 ایکڑ ہے, باقی بھی ملک علاقے میں ہوتی ہے, اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے, دوائی میں استعمال ہوتی ہے, مہنگی بہت ہے, اور اس لیے ہم اب وہاں پہ اسکول بنانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. فوجی آپریشن سے نکل آئے, اب آگے سول سائڈ پہ کہ سول ورکس ہم وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. تو نہ ان کی یہ بات درست نہ ان کی وہ بات درست. کبھی یہ کہتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے, کبھی کہتے ہیں یہ انگریزوں کا گزٹ ہے 1880 کا اس میں لکھا ہوا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں یہ 12,000 ایکڑ کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے ہتھیانا ہے. یہ ساری کی ساری کہتے ہیں چولے مار کر وہ چلے گئے. تو اگلی خبر ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے پاس دوسری خبر ہے جی. اڈیالہ جیل میں سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا, منگل کا دن تھا, اور برطانیہ میں بھی دھرنا دیا گیا, پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بھی, اور کونسلیٹ خانے جو ہیں برطانیہ کے مختلف شہروں میں پاکستان کے وہاں پہ دھرنا دیا گیا, احتجاج کیا گیا. عمران خان کو غیر قانونی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, ڈاکٹرز تک کو ایکسیس نہیں ہے, فیملی ممبرز کو ایکسیس نہیں ہے, وکلا کو اور پارٹی رہنماؤں کو بھی, کیونکہ آلموسٹ ہفتے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے احکامات کے مطابق 18 لوگ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. منگل کے دن 12 آدمی, 6 فیملی ممبرز اور 6 جو ہیں وہ وکلا, اور جمعرات کے دن کر سکتے ہیں پارٹی رہنما 6 لوگ. 18 لوگ ایک ہفتے میں کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر ایک سال میں 2400 لوگ عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں, لیکن پچھلے ایک سال میں 2400 کیا 24
میرا خیال ہے کوئی 200 یا 100 لوگ ہی بڑی مشکل سے ملے ہوں گے، اور یہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب کے بیٹوں سے فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی، بشرا بی بی سے بھی ملاقاتیں بند ہیں، ان کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کی پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ آ گیا اور ان کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب اس میں سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے بھی بتایا، ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی بتایا کہ پچھلی جو دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی اس میں آنکھ کا کوئی ذکر نہیں تھا، جب ٹرائل ہو رہے تھے اس وقت آنکھ کا مسئلہ تھا، اور دسمبر میں ہماری چند منٹ کی بات ہوئی اور اس دوران ہم نہ پوچھ سکے نہ وہ بتا سکے۔ اب جو سچویشن ہے وہ ہے کہ سرکاری ڈاکٹر جو ہیں، سرکاری ہسپتال کے پمس کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے ہاسپٹل، یہ 2-3 دن کا معاملہ ہے، ان کو یہاں رکھا جائے اور اس کے بعد تمام وسائل کے ساتھ ان کے علاج کیا جائے، لیکن یہ چیزیں دبائی ہوئی ہیں۔ اب شوکت خانم ہاسپٹل کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پہ ایک میسج جاری کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات سے متعدد خبریں گردش میں ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان آنکھوں کی ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجوہات انہوں نے کہا کہ صحت کے کئی دیگر مسائل سے منسلک ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہمارے لیے اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق کرنا ناممکن ہے، تاہم اس وقت ہمیں عمران خان کی صحت کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے۔ اگر ہمیں ان معالجین کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت پر مکمل اعتماد ہے جو اس وقت ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو فوری طور پر عمران خان صاحب تک رسائی دے دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے، تاکہ ان لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے جو ان کی صحت کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ تو یہ صورتحال جاری کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے بھی۔ اس کے بعد پھر حسب معمول کل بھی عمران خان صاحب سے ان کی فیملی ممبرز کو بھی گھیرا گیا، پھر انہوں نے جب واپس نکلنا چاہا تو وہاں پہ بھی ان کو ہراس کیا گیا اور پولیس نے ان کو گھیرے میں لیا، ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ ساری سچویشن رات گئے تک ہوتی رہی اور معاملات جو ہیں وہ اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک خبر ہے وہ ہے جی کہ بیرسٹر گوہر کو کل ملاقات کی کہتے ہیں اجازت دے دی گئی تھی اور انہیں کہا گیا جی آپ ملاقات کر لیں۔ یہ ہم ٹیلی ویژن کی خبر ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی ذرائع نے بتایا، ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت دے دی تھی، لیکن بیرسٹر گوہر نے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے تک گئے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے، اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دوسری جو سرکاری ہے رپورٹ، سرکاری ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے ساتھ کوئی وکیل اور کوئی فیملی ممبر نہیں ہوگا میں اکیلا ملاقات نہیں کروں گا، اور یہ اچھا ہوا ان کا یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے، کیونکہ ایک اگر بیرسٹر گوہر جاتے اور جو پیغام عمران خان صاحب دیتے اس کو باہر آ کر بیان نہ کرتے یا ان کو بیان نہ کرنے دیا جاتا تو اور مسائل پیدا ہونے تھے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک وکیل اور ایک فیملی ممبر میرے ساتھ ہوگا تو ہی میں یہ کام ملاقات کروں گا، ورنہ میں اکیلے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور خبر ہے اور وہ ہے 8 فروری کو جو شٹر ڈاؤن ہے، پہیہ جام ہے، اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور 8 فروری کو وہ جلسہ کریں گے، اور وہی ان کا بھی ایجنڈا وہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی، مینڈیٹ چوری جمہوریت کے خلاف، لیکن وہ متحدہ اپوزیشن کو انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا۔ اب دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جلسہ کر پاتے ہیں، ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں، اور اگر ملتی ہے تو پھر تو اور بھی جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ یہ ساری پابندیاں صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ہیں، اور انہی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ انتقامی کارروائیاں انہی کے ساتھ کی جا رہی ہیں، باقی کسی اور کے ساتھ نہیں کی جا رہی۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔